الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اور ان تینوں پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے مقابلے سے خود اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ توبہ کریں. بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دو. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام. سنت خیر الورا کے لالہ زاروں کو سلام. حضرت صدیق فاروق غنی و مرتضی، سنت و توحید کے ان پاسداروں کو سلام. حق تعالی کی پڑی جن پر نگاہ انتخاب، ان وفا پرور نبی کے دوست داروں کو سلام. نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں، آسمان رشد کے ان چاند تاروں کو سلام. اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، ان حیات مصطفیٰ کے رازداروں کو سلام. زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، شرع پیغمبر کے ان خدمت گزاروں کو سلام. جن کی عظمت پر ہے شاہد آج بھی بدر و حنین،
جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، ان مجاہد غازیوں کو جانثاروں کو سلام۔ نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام۔ ثبت ہیں جن پر نقوشیں پائے اصحاب رسول، ثبت ہیں جن پر نقوشیں پائے اصحاب رسول، ان گزرگاہوں مقدس رہ گزاروں کو سلام۔ ہے محبت جن کی ایمان، ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، کشور ایمان کے ان شہر یاروں کو سلام۔ جن کی شان پاک پر ناطق ہے قرآن و حدیث، جن کی شان پاک پر ناطق ہے قرآن و حدیث، ان نبی کے پاک دامن دوست داروں کو سلام۔ جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، کاروان دین کے ان شہ سواروں کو سلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ دو آیات کریمہ سورہ توبہ کی 118 اور 119 پچھلے جمعے بھی تلاوت ہوئی تھی، لیکن ان کا مضمون رہ گیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ چنانچہ اسی وعدے کے مطابق ان کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ جمعے میں جو مضمون بیان ہوا تھا، اس میں آپ نے سنا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت اس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور اس کا ذکر کر کے رب العالمین نے فرمایا لقد تاب اللہ۔ کلام الہی میں جب اللہ کے فرمان میں لقد کا لفظ آئے اور اللہ ہی اپنا کوئی حکم بیان فرما رہے ہوں، تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ لقد قسم کے معنی میں ہوتا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، اور قد سے پہلے جب لام زبر لا لقد یہ آ جائے تو لام تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور قد کا معنی ہی تحقیق ہے۔ دو تاکیدیں جب جمع ہو جائیں کلام الہی میں تو قسم کے معنی میں آتی ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ نے نبی پر بھی مہربانی فرمائی، والذین اتبعوہ والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی، یعنی جو مہربانی جو اللہ کی رحمت نبی پر نازل ہوئی اسی میں ان دونوں طبقوں کو شامل فرمایا۔ ان کے لیے الگ نہیں فرمایا کہ نبی پر بھی مہربانی فرمائی اور ان پر بھی مہربانی فرمائی، بلکہ ایک ہی فہرست میں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ۔ ساعۃ العسرہ کا معنی ہے بڑی تنگی کی گھڑی، بہت مشکل وقت۔ وہ ساعت عسرہ کیسا تھا؟ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہ۔
ایسی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں تزلزل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا. کہا تھا کہ من قریب تھا کہ ان کے دل متزلزل ہو جائیں. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، ان کے دلوں کو استحکام اور استقامت نصیب فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مشکل دور، پوری 23 سالہ دور نبوت میں سب سے مشکل گھڑی غزوہ تبوک پر جانا اور اس کی تیاری تھی. یہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا، فتح مکہ کے بعد. آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں تو دعوت کا ہی کام تھا. 13 سالہ نبوت کی زندگی میں دعوت توحید ہی تھی. چنانچہ تمام مکی صورتیں جتنی بھی ہیں انہیں احکام نہیں ہیں، دعوت ہے. جس کو اس زمانے کے دین کے دائی، واعظ، مبلغ، مقرر، خطیب، مولوی چھوڑ بیٹھے. قرآن سامنے ہوتا ہے، کوئی آیت پوری یا اس کا ادھوری ٹکڑا لے کر بس اس کو بنیاد بنا کر دنیا جہان کی باتیں ہوں گی، اللہ کی توحید کا مسئلہ نہیں ہوگا. اپنی گفتگو میں مقبولیت اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی سنائیں گے جو بالکل غیر واقعی ہوں گی. ایسے قصے سنائیں گے گھڑ گھڑ کر، یا ماضی میں کسی بدبخت نے گھڑے ہیں اور لوگ ہیں سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں اور زندہ باد کے نعرے، جوش و خروش اور ولولہ. اور پنجابی مقرر کہتے ہیں ساڑی تقریر ٹھک گئی ہے. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تقریر ٹکی ہے کہ نہیں ٹکی. تف ہے ایسی سوچ پر، لعنت ہے ایسی سوچ پر جو تقریر ٹھکانے کے لیے، اس میں پذیرائی پیدا کرنے کے لیے یہ سوچتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کا پیغام بلا کم اوقاس بغیر کسی رد و بدل کے اللہ کی مخلوق تک پہنچا کہ نہیں. ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی. ماننا نہ ماننا الگ معاملہ ہے. نبی کے ذمہ انما علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے. بلغ ما انزل الیک، کم از کم اس کے کان کل گواہی تو دیں، اس کے جسم اعضاء گواہی تو دیں کہ یا اللہ یہ آواز لگانے والے لگائی تھی اور ہم گواہ ہیں اس بات کے. قرآن کہتا ہے شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. اس انسان کے خلاف اس کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، اس کے کان بھی گواہی دیں گے، اس کی کھال بھی گواہی دے گی. سورہ یاسین آپ کو یاد ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. آج زبانوں پر ہم پہرے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے. اگر جھوٹ بولے گی کس شخص، ان سے گواہی اقرار نہیں لیں گے. تکلمنا ایدیہم، ہم سے ان کے ہاتھ گواہی باتیں کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے. یہ سرکاری گواہ ہیں، یہ یاد رکھیں. جو اصل سرکار ہے خالق کائنات، اس گواہ ہیں اور انسان کے ساتھ ہیں. اور زمین کے جس ٹکڑے پر بھی یہ آواز پہنچتی ہے وہ ٹکڑا بھی بولے گا. اس واسطے جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، میرے زندہ باد کا نعرہ لگائیں، رب کعبہ قسم پل پل زمین و آسمان کا ہر ٹکڑا اس پر لعنت بھیجتا ہے. اور اگر اس کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جو وقت نکال کر آئی ہے میری طرف متوجہ ہے، میں بلا کم اوقاس بغیر کسی رد و بدل کے اللہ کا پیغام اس کو پہنچا دوں، یقیناً وہ خدا کیا دنیا والے اس کی واہ واہ کریں نہ کریں، اللہ کیا مقبول ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی تو دعوت کی تھی، توحید.
اور آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر جو کچھ جسمانی تشدد ہوا وہ ایک مستقل داستان ہے، لیکن مدنی زندگی میں پہنچ کر جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی تو پھر اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا۔ چنانچہ عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے جہاد کیا۔ آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور پڑھے لکھے ہیں، 12 اہل علم کی تقریریں بیانات بھی سنے، خود کتابوں کا مطالعہ کیا آپ نے زندگی بھر۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، غزوہ بدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، احد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، احزاب کے بارے میں جانتے ہیں، بنو قریظہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، غزوہ خیبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اسی طریقے سے فتح مکہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، غزوہ حنین کے بارے میں جانتے ہیں، غزوہ تبوک کے بارے میں 29 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفسی شرکت فرمائی۔ اسلام کی وہ جنگ جس میں صحابہ کے ساتھ نبی بھی شریک ہوں وہ غزوہ کہلاتا ہے، اور اسلام کی وہ جنگ نبی موجود نہ ہو صرف صحابہ ہوں اس کو سریہ کہتے ہیں، سین را اور یا اور ہا۔ آپ کتابوں کے اندر جب پڑھیں تو یہ فرق معلوم ہے کہ نبی کے بغیر جو جہاد ہوگا صحابہ کرام کریں گے وہ سریہ ہوتا ہے، اور نبی کی موجودگی میں جو صحابہ کرام جہاد کرتے ہیں وہ غزوہ کہلاتا ہے۔ سریہ ہو یا غزوہ یاد رکھیں وہ صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا تھا، ملک حاصل کرنے اور مال حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ ملک اور مال تو پھر اس جہاد کی برکت سے پروردگار عالم عطا فرماتے تھے۔ آسان لفظوں کے اندر اس کی ایک مثال دوں، آپ بھینس خریدتے ہیں دودھ کے لیے، گوبر کے لیے نہیں خریدتے۔ بھینس دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے لیکن گوبر اس کا ساتھ آتا ہے اور وہ آپ کی زمینوں کے لیے اور فصلوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو جہاد اللہ کا اعلاء کلمت اللہ، وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، قرآن کریم میں میرے نبی اور نبی کے ساتھیوں قتال کرو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، حتی لا تکون فتنۃ تاکہ کفر کا فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ اور ہر جگہ اللہ کا پیغام اللہ کے حکم سربلند ہو۔ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی بات کو اونچا کرنے کے لیے جہاد ہوا کرتا تھا، جنگ نہیں۔ اور پھر عام میں اس کو جنگ ہی کہہ لیجئے، لیکن نبی اور نبی کے ساتھیوں کی جو جنگ تھی وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھی، اس لیے وہ عام جنگ نہیں کہلائی، اس کو حرب نہیں کہا گیا، اس کو غزوہ کہا گیا، اس کو سریہ کہا گیا۔ اب جنگیں ہوتی ہیں ملک حاصل کرنے کے لیے، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ تھی وہ غزوہ تھا، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ آخر کیا چیز تھی صحابہ کرام کے سامنے؟ حضور رخصت کرتے وقت فرماتے تھے جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں رہے گا، وہ شہید ہو جائے تو جھنڈا فلاں سنبھال لے، وہ شہید ہو جھنڈا فلاں۔ یہ جو جانا قربانی تھی، کون سا ملک کو حاصل ہوا؟ ہاں، اس دنیا کے ملک کے مقابلے میں کہ اور ملک جس کو جنت کہتے ہیں وہ یقیناً ان کو حاصل ہوا، جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ایک ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جو آسمان و زمین سے بڑی ہوگی۔ ان کا ہدف یہ دنیا کا مال اور دنیا کی زمین نہیں تھی، وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کے دین کی سربلندی تھی۔ انہی کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں ابھی میں سناتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ نے ان ایمان والوں کے ساتھ جو مومن مرد بھی ہیں مومن عورتیں بھی ہیں جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، وہ اتنے خوبصورت محلات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں۔ جنتوں کا یہ تذکرہ سن کر نا زمانہ حال کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار دولت مند لوگ اپنے
گھروں کے اندر بھی ایسے نہر ٹیوب ویل لگا کر نہری نظام جاری کرتے ہیں، وہ ایک خوشنما منظر ہوتا ہے، کئی جگہوں میں نے خود دیکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ صرف سیر سپاٹا نہیں ہوگا کہ شام کو واپس چلے جائیں، وہ وہاں سدا رہا کریں گے، ان کے گھر ہوں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور خوبصورت رہائش گاہیں ہوں گی، فی جنات عدن، ایسی جنتیں، ایسے باغات جو کبھی ان پر خزاں نہیں آئے گی، سدا رہنے والے باغات ہوں گے۔ یہ تو جنتوں کا وعدہ ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قرآن کی دوسری صورت میں رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو تو تبھی جنتیں ملیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی اور رضا بھی ان کو ملے گی، اکبر، جو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے ہل رضیتم، اور خوش قسمتی کا حال دیکھیں، اللہ اپنا دیدار بھی کرائیں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے عظیم پیغمبر نے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نا، ہاتھ کھڑا کریں، جزاکم اللہ، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، آپ کے سارے گھروں کو اللہ اپنے قرآن کے ساتھ آباد کر دے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک عظیم پیغمبر جس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا پردے کے ساتھ، طور پہاڑ پر، سمجھ گئے ہوں گے آپ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم میں اس کلام کا ذکر موجود ہے۔ پہنچے نا، گئے تھے آگ لینے کے لیے۔ کہاں گئے تھے؟ جب شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی جو ان کی اہلیہ تھی ان کو لے کر واپس چل رہے تھے تو رات کا وقت تھا، پیدل سفر تھا، سخت سردی کا موسم تھا، دور سے آگ جلتی دکھائی دی۔ فقال لأہلہ، اپنے بیوی سے کہا، کسو، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارن، مجھے آگ دکھائی دے رہی، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ گرم ہوں اس سردی کے موسم میں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں ٹھہرا کر کسی مناسب جگہ میں آگ لینے گئے۔ وہاں جا پہنچے، ایک درخت پر آگ جل رہی تھی، اس کے قریب ہوئے تو وہ آگ ان سے دور ہوتی گئی، یہ پیچھے ہٹتے پھر ان کے قریب آ جاتی، وہ آگے جاتے پھر دور ہو جاتی۔ بنودے یا موسیٰ، ایک غیبی آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، اخلا نعلیک، اپنی جوتیاں اتار کراؤ، انک بالواد المقدس، تو آپ مبارک جگہ کے اندر پہنچ چکے ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا اپنے نبوت کے پیغام کے لیے، فَاسْتَمِعْ، کان لگا کر سنو، لِمَا یوحیٰ، جو میرا حکم آ رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، سن لو کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی اور الہ نہیں، فاعبدنی، میری ہی بندگی کرنی ہے، اس پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے۔ یہ بھی قرآن میں، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ میری لاٹھی ہے، یا عصایا، میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ٹیک لگا کر چلتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، دودھ حاصل کرنے کے لیے جو بکریاں پال رکھی ہیں اس کے لیے میں اونچے درختوں سے پتے بھی توڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، کوئی فرعونی ملے تو اس کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے لگاتا ہوں۔ اب دیکھیے کیا کلام ہے،
خالق کائنات، کیا خوش نصیب انسان ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ فَالْقِهَا يَا موسیٰ، اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکیے، چھوڑ دیجیے۔ فَالْقَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، لاٹھی کو نیچے پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ لاٹھی نہیں رہی، سانپ بن کر حرکت کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر پیچھے، یہ انسانی فطرت ہے، یہ کسی کی شان کے خلاف بات نہیں۔ اچانک جو سانپ نظر آئے تو میں ہوں، آپ ہو، دنیا کا کوئی انسان بھی ہو، بڑے سے بڑا دلیر انسان بھی فطرتاً طبعاً اس پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذرا پیچھے ہٹے۔ اللہ نے فرمایا خذھا، میرے پیغمبر موسیٰ اس لاٹھی کو دوبارہ پکڑیے، ولا تخف، مت ڈریے، خوف نہ کھائیے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، پہلے آپ کے ہاتھ میں جب تھی یہ لاٹھی تھی، نیچے پھینکنے کے بعد ہم نے اس کو سانپ بنایا، آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، ہم دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔